अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 87 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-निसा आयत 87। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि दुआ दो, सलाम करो, दुआओं के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल करो, अपने कलाम का पहला हिस्सा दुआओं में रखो और अच्छे तरीके से जवाब दो। अब अल्लाह ताला एक और हुक्म फरमा रहे हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला हु मगर वही हस्ती। माबूद इलाह उसको कहते हैं जिसकी दिल से इज़्ज़त की जाए, जो दिल से अच्छा लगे, दिल से पसंद हो, दिल से मोहब्बत हो और उसकी अज़मत भी दिल में हो और उसकी इबादत भी दिल के की जाए, वो होता है। जो भी चीज़ इंसान को दिली मोहब्बत जिसके साथ होती, शदीद तरीन मोहब्बत होती है, वो उसका माबूद होता है, वो इलाह होता है। अगर वो अल्लाह के साथ है तो अल्लाह है, और अगर अपनी ख्वाहिशात के साथ है, अल्लाह के हुक्मों को कुर्बान करने की बात है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की बात है, तो फिर वो उसको इलाह बना लिया इंसान ने उस वक़्त। लयजमअन्नकुम ज़रूर लाज़मन इकट्ठा करेंगे तुमको। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही महबूद हैं, वही खालिक हकीकी हैं, वही तुम्हारे मालिक हैं, और वो ज़रूर जमा करेंगे तुम्हें इला यौमिल क़ियामत, क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन वो लाजमी जमा करेंगे। ला रैब फ़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब अल्लाह फरमा लें लयजमअन्नकुम, तो इसमें भी बड़ी ताकीद है कि अल्लाह ज़रूर जमा करेंगे। और फिर इला यौमिल क़ियामा ला रैब फ़ीह, और ये क़यामत वाले दिन होगा जिसके आने में कोई शक नहीं है। क़यामत आके रहेगी, ये हर हाल में आएगी और अल्लाह सब इंसानों को उसमें जमा करेगा। व मन अस्दक़ु, कौन बहुत ही सच्चा है, मिनल्लाह है, अल्लाह अपनी बात में, हदीसा अपनी बात में, अल्लाह के अलावा अपनी बात में। ए इंसान तू सोच कौन सच्चा हो सकता है। ये तेरा रब फरमा रहा है, ये तेरा अल्लाह फरमा रहा है कि मैं सब को ज़रूर इकट्ठा करूँगा और क़यामत आएगी, उसकी कोई शक नहीं है, जिसमें हर इंसान का हिसाब होना है। तो अल्लाह से सच्ची बात किसी की नहीं है। अब अगर किसी को शक है कि क़यामत नहीं आएगी तो उसकी बात गलत है, अल्लाह की बात सच्ची है। किसी को शक हो कि अल्लाह सबको दोबारा ज़िंदा करके अपने हुजूर इकट्ठा नहीं करेगा, उसकी बात गलत है, अल्लाह की बात सच्ची है। अल्लाह हिसाब किताब नहीं लेगा, जज़ा सज़ा नहीं होगी, ये कहने वाला गलत है, अल्लाह की बात सच्ची है। तो अल्लाह से बढ़ के सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह से सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह खुद फरमा रहे हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह का कुरान सच्चा, अल्लाह के नबी सच्चे, लाने वाले सच्चे, सब कुछ सच है और बिल्कुल ऐसे ही होना है जैसे अल्लाह ने हमें कुरान में तालीम फरमा दी है। बाकी अगर हमारी ख्वाहिशात मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है, हमारी अक्ल कम है, ये अलग बात है, लेकिन होना ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। फमा लकुम, बस क्या वजह है तुम्हारे लिए, क्या हो गया तुम्हें, फिल मुनाफिकीना, मुनाफिकों के बारे में, फ़ी आतईने, ए मुसलमानों तुम दो ग्रोह में तकसीम हो गए, तुम्हारी दो राय हो गई हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में तुम्हारी दो राय हो गई हैं, तुम दो जमातों में तकसीम हो गए हो, दो ग्रोहों में हो गए हो। वल्लाहु अरकसहुम, अल्लाह ताला ने उनको उलट दिया। अरकसहुम होता है सर नीचे कर देना, पाँव ऊपर कर देना। ये फिज़िकली भी होता है और जब इंसान की अकल मऊफ हो जाती है, अकल मारी जाती है, तो ये उसको भी कहते हैं बिमा कसबू, बवजह इसके जो उन्होंने अमल किए, जो उनके करतूत थे, उस जो उन्होंने कमाया उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको उनकी अकल को फेर दिया। यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि जिन लोगों ने वसाइल के बावजूद मक्का से हिजरत करके मदीना नहीं आए, या कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो आए कि मुसलमान अब एक क़ुव्वत बन रहे हैं और मक्का में इकट्ठे हो रहे हैं,
جب انہوں نے دیکھا یہاں تو جہاد کی بھی ضرورت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی ہر وقت ماننا، اللہ کو ماننا ہے، تو وہ کلمہ تو پڑھا لیکن چھوڑ کے پھر واپس مکہ چلے گئے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، اور پھر وہ جو عہد میں جاتے ہوئے راستے میں 300 واپس آ گئے، وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل نہیں رہے تھے، تو ان کے بارے میں اب مسلمانوں میں دو رائے تھی۔ ایک یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ ہجرت نہیں کی، ہجرت اس وقت فرض تھی، فتح مکہ تک مکہ سے مدینہ میں ہجرت کرنا یہ مسلمانوں میں فرض تھی، فتح مکہ پہ آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم فرما دیا۔ تو اب وہ کہتے تھے کہ یہ کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اب اگر یہ ہمارے سامنے آئیں لڑائی میں کسی میں، تو کیا ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا لڑیں گے، کچھ لوگوں کا خیال تھا نہیں، ان کے ساتھ ہم نے نہیں لڑنا، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لی، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کا ازالہ دور کر رہے ہیں، اس وقت بھی اور آج بھی، کہ اے ایمان والو، تمہاری منافقین کے بارے میں ایک ہی رائے ہونی چاہیے جو اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ منافقین کی کفر اتنا بڑا ہے، ان کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ ہم نے ان کو دماغ کو الٹ دیا ہے، بما کسبوا، بوجہ ان کی نافرمانی کی۔ اب ان کی نافرمانی کیا تھی کہ قصداً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اس کے نبی کی بات کو نہ مانا جائے اور نافرمانی کی جائے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے نہیں مانا، جب عہد میں جا رہے تھے تو وہ کچھ منافقین نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی بچائے، اور دیکھیں ان کا کیا حال ہے، اللہ فرما رہے ہیں ارکسہم، ہم نے ان کے دماغوں کو الٹ دیا، الٹا سوچتے ہیں، ہر بات کو الٹ سوچتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی ان کو سزا ملی ہے، بوجہ انہوں نے قصداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، غلطی سے نہیں ہے، اجتہاداً نہیں ہے، جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے انہوں نے نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ وہ تھی کہ جو عہد والے لوگ تھے، جو منافق تھے، اور جو مکہ میں رہ گئے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو اے ایمان والو، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تہدو، کہ ان کو ہدایت پر سمجھو یا ان کو ہدایت پر لو، من اضل اللہ، جن کو گمراہ کیا اللہ نے۔ کیوں گمراہ کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کی سخت ناراضگی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کے یہ گمراہ کر دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھی گمراہ کر دے اللہ اپنے غضب کی وجہ سے، اپنی ناراضگی کی وجہ سے، اس بندے کی اپنی ضد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کو پھر ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں۔ آج بھی انسان کو بڑے غور و فکر کے ساتھ انبیاء کی باتیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی عزت اس کے بارے میں، کیونکہ ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ کو ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کے لیے کوئی اب ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ ودو، اور وہ چاہتے ہیں، کون؟ منافقین، لو تکفرون بما کفروا، کہ کاش تم بھی ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کرو، تم بھی منافق ہو جاؤ جیسے کہ وہ منافق ہو گئے، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نافرمانی کرو۔ یہ ان کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں، ان کو کیوں ہدایت ملی ہے، یہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ یہ ان کی دل کی بات ہے جو اللہ تو جانتا ہے۔ فَتَكُونُوا سَوَاءً، تو پس ہو جاؤ تم سب برابر، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں انہیں پتہ ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو وہ غلط کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں سارے ہی ایسے ہو جائیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، خود تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم، خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس تباہی کے راستے پہ آ جاؤ اور ہمارے برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا، ہرگز نہیں، تتخذوا، بناؤ، پکڑو، منہم، ان میں سے، اولیاء، قریبی دوست، دلی ولی، اولیاء اس کو کہتے ہیں جو قریبی دوست ہوتا ہے، دلی محبت جس سے ہوتی ہے، ان میں سے کسی کو، منہم، ان میں سے کوئی ایک کو بھی اپنا دوست مت سمجھو، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہی بات انہوں نے ہجرت نہیں کی، یہاں تک کہ یہ معافی ہے، یہ توبہ ہے کہ وہ دوبارہ ہجرت کر کے واپس مدینہ آ جائیں،
جن کے پاس وسائل تھے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا, جن کے پاس وسائل نہیں, اللہ نے تو کہا تھا ان کے لیے جہاد کرو, ان بچوں کے, ان عورتوں کے لیے, ان بوڑھوں کے لیے جو آ نہیں سکتے, راستہ نہیں پتہ, وسائل نہیں, ان کے لیے تو جہاد کرو, ان کو نجات دلاؤ دشمنوں سے. لیکن جو وسائل کے باوجود جان بوجھ کے وہاں پہ اپنی ان کے کاروبار ہیں, اپنی رشتہ داریاں ہیں, ان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں ان کو اس وقت تک تم نے دوست نہیں سمجھا, اپنا دشمن سمجھے, جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرنے اللہ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ پھر جائیں, خُذُوهُمْ, پکڑو ان کو, یعنی اگر وہ اللہ کے حکم سے پھر جائیں اور وہ نہ لوٹیں دین کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف, فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ, تو جب بھی تم ان کو پاؤ, تمہارے سامنے وہ تلوار لے کے آئیں کافروں کے لشکر کی طرف سے, تو تم ان کو قتل کرو, حیث وجدتموہ, جہاں بھی ملے. وہ پھر اب ان کے لیے معافی ختم ہوگی, اگر وہ تلوار اٹھائیں گے, وہ لڑیں گے, قتال کریں گے کافروں کی طرف سے, تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کلمہ پڑھا ہوا تھا, کیونکہ اب وہ منافق ہو گئے ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وَلَا تَتَّخِذُوا, اور ان کو پکڑو, ان کو قیدی بناؤ, منہم, ان میں سے, وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان کو اپنا کبھی بھی مددگار اور اپنا دوست نہ سمجھنا. وہ اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہیں, اللہ نے ان کو گمراہ کر دی, گمراہی کی اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے, تو وہ اب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. مسلمان کا دوست مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, اور اللہ کا دشمن جو ہے اس کا دوست اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھ, اللہ ہمارے ذہنوں میں, دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں ہوگی, اللہ ہمیں معاف فرما دے, اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے, دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.